حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ السلام، کہ اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آپ نے فرمایا، تری ما لا اری، کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ میں نہیں دیکھتی۔ یہ احادیث پاک بخاری شریف کی 3768 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ میں نہیں دیکھتی۔ کیا مطلب کہ جبریل امین نے جو آپ کو سلام پیش کیا، اس آواز کو آپ سن بھی رہے ہیں اور جبریل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میری آنکھیں نہ جبریل امین کو دیکھتی ہیں اور نہ ہی جبریل امین کے کلام کو سنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آنکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتی ہیں، جو کچھ آپ کے کان سنتے ہیں، وہ کان ہمارے نہیں سن سکتے، وہ آنکھیں ہماری نہیں دیکھ سکتی۔ اگر یہ ان کا عقیدہ ہوتا، ہمارے بھی دو کان، رسول کے بھی دو کان، ہماری بھی دو آنکھیں، رسول کی بھی دو آنکھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ میں تو دیکھ نہیں رہی، میں تو آواز کو نہیں سن رہی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ کیسے آواز سن رہے ہیں؟ میں تو آواز نہیں سن رہی۔ نہ ہماری اماں پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی شان ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ نہ ہی ہمارے کان سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت نمبر 3770 میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، کہ عرب میں اس وقت جو سرید چوری ہوتی ہے تمام کھانوں سے افضل مانی جاتی تھی۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چوری تمام کھانوں سے افضل ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ تمام عورتوں سے افضل ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، قربان جائے آپ کی شان پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ازواج مطہرات میں سے میں جس کے بستر میں ہوتا ہوں، کسی کے بستر پر مجھ پر وحی نہیں اترتی۔ اما عائشہ صدیقہ کی وہ شان ہے، جب میں آپ کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اریتو کے فی المنام مرتین، کہ اے عائشہ تم خواب میں مجھے 2 دفعہ دکھائی گئی ہو۔ میں نے تم کو دیکھا کہ آپ ریشمی کپڑوں میں
لپٹی ہوئی ہو اور یہ آواز دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، جب کپڑا ہٹایا گیا تو تم تھی۔ پس میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالی کی جانب سے ہوگا تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ آپ کی شان دیکھیں اما عائشہ صدیقہ کی، جسے خواب میں 2 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا آپ کا جو نکاح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نکاح بھی رب کی طرف سے ہوا اور رب نے اما عائشہ صدیقہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ جس کو رب نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہوگا وہ کتنی پاک صاف پاک دامنہ ہوں گی اور کتنی ہی شان کی مالک ہوں گی۔ آپ کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، اور جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، یعنی 9 سال کی عمر میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ دعا ہے اللہ تعالی چند کلمات جو اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں وہ قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔